عالم! وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سارا وجود پسینے میں بھیگا تھا جبکہ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، ایک خوفناک خواب۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 1 بجنے والا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ گھر آ کر وہ بس چند لمحوں کے لیے لیٹی تھی جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی وہ بھلا کیسے سو گئی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہاسپٹل پر ذریعہ اسے پانی میں نیند کی گولی ڈال کر دے چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے آرام سے سوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ اسے یہاں سے جانا تھا، اس وقت بس اس کو عالم کو دیکھنا تھا۔ علی ہاسپٹل کے باہر فون پر بات کر رہا تھا جب اس کے فون رکھتے ہی ماہر اس کے قریب آیا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ اس کے کہنے پر علی نے مسکراتے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، تم اپنی جگہ صحیح تھے، میں جانتا ہوں اپنوں کے کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی میں سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا۔ اچھا، پھر نور سے یہ بات ڈسکس تو نہیں کرو گے نا؟ مطلب معذرت اس وجہ سے ہوئی تاکہ میں نور سے یہ سب نہ کہہ دوں؟ نہیں، بعد میں مجھے خود بھی اپنے رویے کا احساس ہوا تو کہہ دیا، لیکن نور کو پتہ نہ چلے۔ ہاں، لیکن نور کو پتہ چلا میں نے اس کے شوہر کو یہ سب کہا ہے تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے ماہر، میں نور سے کچھ نہیں کہنے والا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ ماہر کو اندر لے کر چلا گیا۔ ذریعام عالم کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں ہوش آ گیا؟ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ذریعام کے پاس گئی۔ اماں صاحب اس وقت یہاں کیوں آئی ہیں؟ صبح آ جاتی۔ عالم کیسے ہیں مجھے بتاؤ۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ہوش نہیں آیا لیکن اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کے کہنے پر عائرہ نے سکون بھرا سانس لیا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ اس کے کہنے پر ذریعام اپنا سر ہلا کر اسے کمرے کی جانب لے گیا جہاں عالم کو شفٹ کیا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بیڈ پر لیٹے عالم کو دیکھا، جس کے وجود پر پٹیاں بندھی تھیں۔ عائرہ اس کے قریب گئی اور کرسی بیڈ کے پاس کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جب تک عالم کو ہوش نہیں آنا تھا تب تک اسے بھی اطمینان نہیں ہونا تھا۔ اس نے عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے جنہیں صاف کر کے اس نے اپنا سر عالم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی اسے لیٹے ہوئی تھی جب عالم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے عائرہ؟ اجڑا چمن لگ رہی ہو۔ اس کی آواز سن کر عائرہ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں عالم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ نور کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے عالم۔ اور تم کیسی ہو؟ عالم نے اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، پتہ ہے آپ نے ہم سب کو کتنا ڈرا دیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ تم واقعی میں ڈر گئی تھی؟ اسے 3 گولیاں لگی تھی اس وقت۔ وہ زخمی تھا لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ آرام سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، مطلب تم میرے لیے روئی بھی تھی؟ اس کے کہنے پر عائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ بات کرنے کا بھلا کیا مقصد تھا؟ نہیں، میں بالکل نہیں روئی۔ یہ تو غلط بات ہے۔ علی کے باپ کے مرنے پر تم روئی تھی۔ عالم، فضول باتیں بند کریں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سکون سے سو جائیں۔ میرا سکون تو تم لوٹ چکی ہو۔ تم واقعی میں میرے لیے نہیں روئی تھی عائرہ؟ مطلب مجھے واقعی میں ہی مرنا پڑتا تب تم؟ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ عالم کے لبوں پر رکھا۔ روئی تھی میں عالم، آپ کی حالت دیکھ کر روئی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی مجھے سکون نہیں ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ آپ تکلیف میں جو تھے، اور اپنی ان باتوں سے آپ مجھے مزید تکلیف دے رہے ہیں۔ اوکے سوری، مطلب سوری۔ اس کے کہنے پر عائرہ نے ہلکے سے مسکرا کر اپنا چہرہ جھکایا۔ عالم ٹھیک تھا، اسے ٹھیک دیکھ کر وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ویسے سچ میں روئی تھی یا ایسے ہی کہہ رہی ہو؟ اس کے پھر سے وہی بات کہنے پر عائرہ نے جھنجھلا کر اس کے بازو پر ہاتھ مارا، جس سے عالم کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات آئے اور عائرہ کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا، کیونکہ ایک گولی اس کے بازو پر لگی تھی۔ سو سوری، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ تیزی سے کہتے وہ وہاں سے جانے لگی جب عالم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ ہی رہو۔ لیکن آپ کو درد ہو رہا ہے، تم ہو نا میرے درد کی دوا۔ آپ سو جائے عالم۔ عائرہ کے کہنے پر اس نے شرافت سے اپنی آنکھیں بند کی جبکہ ہاتھ میں پکڑا عائرہ کے ہاتھ پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ عالم کے ہوش میں آتے ہی سب نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ دونوں ٹھیک تھے اور یہ خدا کا کرم تھا۔ نور جب سے ہوش میں آئی تھی تب سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آئے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے علی ٹھیک سے اس کے پاس بیٹھ بھی نہیں پایا۔ اس نے تو ابھی تک نور کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی، اور شاید دل میں چھپی یہ بات مرتضیٰ سن چکا تھا، اسی لیے سب کو کمرے سے نکال کر
اسی لیے سب کو کمرے سے نکال کر باہر لے گیا۔ ان سب کے جاتے ہی علی اس کے پاس آ کر اسے دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ جب اس کا لمس پا کر نور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ درد ہو رہا ہے؟ علی نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر پوچھا، جس پر اس نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ میری وجہ سے ہمارا بیبی نہیں رہا۔ تم جانتی تھی اس بارے میں؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے سب سے یہی کہا تھا کہ نور کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، بتانے سے وہ صرف دکھی ہوگی۔ ہاں، میں اسی لیے گھر آ رہی تھی۔ میں کل آئرہ چاچی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، تو جب مجھے پتہ چلا میں آج آپ کے پاس آ رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی آپ کو سرپرائز دوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی اور چاچی کو بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ میں یہ بات سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے سے ہر بات بتا رہی تھی اور علی نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں ایسے اکیلے نہیں آتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ عالم چاچو بھی میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ نہیں میری جان، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اور عالم انکل بھی اب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بیبی تو نہیں ہے نا۔ علی نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ جو ہو چکا ہے ہم اسے نہیں بدل سکتے۔ ہماری قسمت میں خدا نے اولاد لکھی ہوگی تو ہمیں مل جائے گی۔ میرے لیے اس وقت سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہو تم، اور تم میرے پاس ہو۔ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ وہیں پاس بیٹھ گیا۔ اس کے اپنے قریب موجودگی کو دیکھ کر نور نے اپنی بھیگی آنکھیں بند کر لی، اور پھر تھوڑی سی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ عالم اور نور کے ہاسپٹل سے آتے ہی مرتضیٰ اور آریان کتنی ہی بار صدقہ دے چکے تھے۔ مرتضیٰ نور کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتا تھا، وہاں لوگ زیادہ تھے، اس کا دھیان آسانی سے رکھ سکتے تھے، لیکن علی اسے منع کر چکا تھا۔ نور اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری اسے اچھے سے نبھانی آتی تھی۔ کیا چاہیے عالم؟ اسے درازے کھنگالتے دیکھ کر آئرہ نے پوچھا، جو ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں دودھ کا گلاس اور میڈیسنز رکھی تھی۔ میرا پرس نہیں مل رہا۔ اتنے دنوں سے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اس لیے آج اسے اپنا والٹ یاد آیا، جو کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، ہو سکتا ہے باہر گیا ہو۔ آئرہ کے کہنے پر اس نے ذہن پر زور دیا۔ جب وہ وسیع کے گھر سے نکلا تھا تو اس کا والٹ جیب میں ہی تھا۔ افراتفری میں یقیناً وہ اسی جگہ پر گر گیا ہوگا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوائی ہے اور یہ دودھ ہے۔ اس نے ایسے بتایا جیسے عالم کو سچ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا لائی ہے۔ میں صرف دودھ پیوں گا، اور دوائی کون کھائے گا؟ وہ تم کھا لینا، ویسے بھی تم کھاؤ میں کھاؤں، بات تو ایک ہی ہے۔ اس کی عجیب سی بات کو اگنور کر کے آئرہ نے گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ تم تنگ نہیں آتی ان کاموں سے؟ کتنی پابندی سے تم یہ کام کرتی ہو، کبھی بھول بھی جایا کرو۔ تنگ میں آپ کی حرکتوں سے آتی ہوں، لیکن پھر خود کو مطمئن کر لیتی ہوں۔ انسان بڑھاپے میں ایسی حرکتیں کرتا ہی ہے۔ میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کر کے تم سراسر زیادتی کرتی ہو۔ اس نے منہ بنا کر گولیاں نکلی اور آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ آج کے بعد یہ چیز مجھے مت دینا، لیکن آپ کو کھانی پڑے گی جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اچھا خاصا دیسی بندہ ہوں، ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، منہ کا ذائقہ بگڑ چکا ہے، اسے درست کر دو۔ اسے اپنے بہت نزدیک کیا۔ عالم اس کے لبوں پر جھک گیا، جس پر آئرہ جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ توبہ ہے عالم، بیمار ہیں آپ، کچھ تو خیال کریں۔ میں اگر بیمار ہوں تو میری اصل دوائی یہی ہے، صبح دوپہر شام دیتی رہو گی تو دیکھنا کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کہنے پر آئرہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ نور کھاؤ اسے۔ اس نے ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جس پر اس نے منہ بنا کر اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی نخرے کرنے لگی تھی، جنہیں علی بنا تھکے یا کچھ کہے آرام سے اٹھاتا تھا۔ نہیں کھانی مجھے، یہ بہت کڑوی ہے۔ تم اسے کھاؤ گی تو میں تمہارے لیے سویٹ ڈش لے کر آؤں گا۔ کل بھی یہی کہا تھا آئس کریم کھلائیں گے، لیکن کوئی نہیں کھلائی تھی۔ اچھا تو آج پکا کھلاؤں گا، پہلے اسے کھاؤ۔ منہ بگاڑ کر اس نے گولی اپنی نرم ہتھیلی پر لی اور عجیب و غریب تاثرات کے ساتھ نکل گئی۔ اب لائیں میری سویٹ ڈش؟ میں یہاں ہوں تو تمہیں کسی اور سویٹ ڈش کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ علی اس کے لبوں پر جھکنے لگا، جس پر نور نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے۔ لبوں کو آزادی ملتے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ مطلب اور چاہیے؟ شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ جب نور نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا، علی میں بیمار ہوں،
اسی لیے ابھی تک تم سے فاصلہ قائم رکھا ہے۔ اپنے لبوں پر رکھا نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ آخری ملاقات کرنے آیا تھا تم سے۔ علی نے اس کے اوپر پانی ڈال کر اسے ہوش دلایا، جو نڈھال سے گردن جھکائے کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ کتنے کتنے وقت سے آصف لغیاری اس کے پاس موجود تھا، جسے وہ اپنے انداز میں اذیت دے کر اس کی تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے اس کی نور کو دی تھی۔ میں آج تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ اس کے کہنے پر آصف لغیاری نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ اسے کچھ بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، لیکن علی کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اس کے ماں باپ کا قاتل تھا۔ اس شخص کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے دور ہو گئے۔ اس نے برداشت کر لیا، لیکن اب وہ شخص اس کی زندگی کی اکلوتی خوشی اس سے دور لے کر جانے والا تھا۔ علی کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ مما معاف کر دو۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑے اپنے پرسنل گارڈ کو باہر آنے کو اشارہ کیا۔ خود اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگ رہا تھا، جو کسی ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے اس نے گارڈ کو اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی اس کے گھر کے ایک حصے کو جلا دیا۔ سارا انتظام تو علی کے کہنے پر وہ پہلے ہی کر چکا تھا، بس انتظار تھا تو علی کے اشارے کا۔ آہستہ آہستہ آگ سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور علی کتنی ہی دیر تک کھڑا اس جلتے گھر کو دیکھتا رہا، جس میں آصف لغیاری بھی جل رہا تھا۔ عالم اور نور کے صحت یاب ہوتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، لیکن شادی عزا اور ریب کی ڈیلیوری کے بعد ہونی تھی۔ چکر آنے کے باعث دھڑم سے وہ زمین پر گری، جبکہ ساتھ کھڑی پریشے اور کسوہ اس کے گرنے سے پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آئرہ، پریشے نے پریشانی سے اس کا گلا تھپ تھپایا، جبکہ اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کسوہ بھاگتے ہوئے باہر گئی، جہاں سب لانچ میں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ عالم، لالا، آئرہ اپی کچن میں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ عالم، لالا، آئرہ اپی کچن میں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس کے کہنے پر عالم سمیت سب پریشانی سے کچن کی جانب گئے، جہاں پریشے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئرہ، کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا عالم بھائی، اسے کمرے میں لے چلے، میں چیک کرتی ہوں۔ پریشے کے کہنے پر اس نے آئرہ کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس وقت وہ سارے کے سارے عالم کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ جب پریشے کے دروازہ کھولتے ہی ایک ایک کر کے وہ سب اندر داخل ہوئے، جہاں آئرہ آنکھیں کھولے حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے ابھی ابھی ہوش آیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے کمرے میں پوری فوج کو دیکھا، اور عالم کا کمرہ خاصا بڑا تھا، لیکن اس وقت ان سب کی موجودگی سے وہ کمرہ پورا بھر چکا تھا۔ پری، کیا ہوا ہے اسے؟ عالم نے آئرہ کے قریب بیٹھ کر اس سے پوچھا، جس پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آئرہ مجھے دوبارہ سے بڑی مما بنانے والی ہیں۔ اس کے کہنے پر سب نے حیرت سے بیڈ پر بیٹھی آئرہ کو دیکھا، جو اس کی بات سن کر خود بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا؟ عالم کو لگ رہا تھا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا عالم بھائی کہ آپ پھر سے بابا صاحب بننے والے ہیں۔ اس کے دوبارہ کہنے پر عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ آئرہ تو ابھی تک یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب میری بہن یا بھائی آنے والا ہے؟ ان سب کی خوشی کو آہان کی خوشی سے بھرپور آواز نے ختم کیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سب پریشان ہو رہے تھے، وہیں اب ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ سب آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دینے لگے، جنہیں وہ بڑی خوشی سے وصول کر رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف آئرہ بس اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر وہ نظر اٹھا کر دیکھے گی تو اس کا مذاق بنایا جائے گا۔ وہ ماں بننے والی تھی، لیکن جبکہ یہ دن تو اس کے دادی بننے کے تھے۔ آہستہ آہستہ سب کمرے سے نکل کر جا چکے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد عالم نے مڑ کر آئرہ کو دیکھا، اور ٹھیک اسی لمحے اس کے سینے پر آئرہ نے تکیہ پھینک کر مارا۔ آرام سے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی کی بات تو ہے، کم از کم اب میری بیٹی والی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے سارا الزام عالم پر لگایا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ ہاں، میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن غلطی تمہاری بھی تو ہے۔ تمہیں ہی شوق چڑھا تھا بیمار شوہر کی خدمت کرنے کا۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے اپنا چہرہ موڑا، اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گی، اور پھر وہ رونے لگ گئی۔ آئرہ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ عالم اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، جس پر وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ برداشت کرتا رہا، لیکن جب آئرہ کا یہی عمل رہا تو اس نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اسے اپنے بے حد نزدیک کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟
کس بات کا دکھ ہو رہا ہے تمہیں؟ سب میرا مذاق بنائیں گے عالم۔ کوئی مذاق نہیں بنائے گا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا، میں اس کا اچھے سے منہ توڑوں گا۔ اور اب یہ رونا بند کرو، بجائے شکر ادا کرنے کے تم ناشکری کر رہی ہو۔ ہونے والوں کے بچے اس عمر میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے سختی سے کہنے پر آئرہ نے سختی سے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ سوری۔ بالکل سوری تو تمہیں کرنی چاہیے، اتنی اچھی خبر ملی ہے مجھے، میری بیٹی ملنے والی ہے اور تم اس طرح کر رہی ہو۔ لیکن تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیتا ہوں، اپنی بیٹی کی خاطر۔ عالم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر ایزا پر پڑی، جو نظر جھکائے خود میں مگن اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کے پیپرز چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آج کل وہ کچھ زیادہ ہی مصروف تھی۔ ماہر صوفے کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو تیزی سے اپنا ہاتھ چلاتی پیپرز پر کوئی جواب لکھ رہی تھی۔ اس کے قریب جھک کر ماہر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے ایزا کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ اس کے قریب جھک کر ماہر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے ایزا کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ ماہر سر میں کام کر رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر ماہر نے گہرا سانس لے کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بھرے بھرے وجود کو اپنے ساتھ لگایا۔ اپنے پیپرز کی وجہ سے اس وقت وہ شہر میں ہی تھی، لیکن وسیع کے گھر پر، تاکہ یہاں پر فریدہ اس کے کھانے پینے کا ٹھیک سے خیال رکھ سکے۔ ویسے تو یہ کام ماہر بھی اچھے سے کرتا تھا، لیکن کسوہ کی تو تسلی کے لیے وہ دونوں یہاں پر تھے۔ آج کل مشال ایزا کو دیکھنے کے لیے ہر ہفتے چکر لگانے لگی تھی، کیونکہ وہ یہ مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی ایزا کو موٹا دیکھنا، جو اس وقت سے پوری ہو رہی تھی۔ وہ کیسے ان لمحات کو ضائع کر دیتی۔ البتہ ایہاب اس کے یہاں آنے سے کچھ زیادہ ہی خوش ہو جاتا تھا، اور اس کی خوشی کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ وسیع اب عارف سے بات کرنے کے لیے تیار تھا، اور ایہاب بس یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وسیع اس سے بات کرے۔ لڑکی کب تک تم سر کہتی رہو گی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، لیکن آپ میرے سر بھی تو ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے سر کہنا بند کر دو۔ پھر کیا کہوں؟ ماہر، مجھے آپ کا خالی نام دینا اچھا نہیں لگتا، تو پھر مجھے تم اما سائی کی طرح شاہ بلا لیا کرو۔ میں نے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ اس کے کہنے پر ماہر دلچسپی سے اس کی بات سننے لگا۔ کیا؟ جب ہمارا بیبی ہو جائے گا، مطلب جیسے کہ وہ گرل ہوئی اور ہم نے اس کا نام منہا رکھا، تو میں آپ کو منہا کے بابا بلاؤں گی۔ اس کے کہنے پر ماہر نے کہکا لگایا۔ میری جان، تم نہ بلایا کرو تو سب جانتے ہوں گے کہ میں منہا کا بابا ہوں، اس لیے تم مجھے بس میرے نام سے ہی بلایا کرو۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ کندھے اچکا کر اس نے اپنا سر ماہر کے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ ماہر سر، ہاں؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا جب یہ بچہ ہو جائے گا تو آپ اسے مجھ سے لے کر مجھے چھوڑ دیں گے۔ کتنے دنوں سے یہ سوال اس کے دل میں تھا، آج اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، ورنہ وہ اس ذکر کو چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ اگر جانا چاہوں تو جانے دیں گے؟ اس نے نظر اٹھا کر ماہر کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر پوچھا کیوں؟ یہ جاننے کے لیے کہ میرے ساتھ تم اپنے مرضی سے رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ اگر تم ہاں کہتی تو بھی میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی، میرے پاس، جہاں تم رہو گی، اور ہمارا پیارا سا بیبی ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ایزا کے پیٹ پر رکھا، جس پر شرماتے ہوئے وہ اس میں چھپنے لگی تھی۔ بھلے ہی ماہر اس کی زندگی میں جس طرح بھی آیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بہترین ہم سفر تھا۔ اس نے ایزا کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ایک لڑکی کو خواہش ہوتی ہے۔ وہ ایزا کے گھر کی صفائی ہر ہفتے باقاعدگی سے کرواتا تھا، اور ساتھ ہی ہر ہفتے اسے وہاں لے کر بھی جاتا تھا، اور پرانی یادیں آتے ہی ایزا اسے وہاں پر گزرے ہر پل بتاتی تھی، جسے وہ بہت غور سے سنتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا ہو۔ کبھی وہ ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھتا تھا، کبھی بند دروازے کو، جبکہ دل میں مسلسل اپنی بیوی اور اولاد کے لیے دعا تھی۔ ذریعہ بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہوگا۔ اسے مسلسل چکر کاٹتے دیکھ کر عائرہ نے کہا، جس پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ جب تک اسے خیر کی خبر نہیں ملنی تھی، جب تک وہ اسی طرح بے چین رہتا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی وہ بے چینی سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ کنگریچولیشنز مسٹر شاہ، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ میری بیوی، وہ کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا جب ایک نرس اس کے قریب آئی۔ لال مخملی کمبل میں موجود نرس کے ہاتھ میں وہ ننھی سی گڑیا ذریعام شاہ کی بیٹی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ذریعام نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اس کی ماں خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ننھی پری خوبصورتی میں اپنی ماں جیسی تھی، یا شاید اس سے بھی آگے۔ اماں سائی، بابا سائی، دیکھے تو کتنی پیاری ہے۔
ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، آریہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں لیا، جبکہ عالم نے اپنی جیب سے ہزاروں کے نوٹ نکال کر اس ننھی گڑیا پر وار دیے۔ تمہاری بیٹے والی خواہش تو ادھوری ہی رہ گئی زریاب۔ نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے دونوں ہی برابر تھے۔ ہاں بس ڈر لگتا تھا بیٹی ہوئی تو اس کی حفاظت کیسے کروں گا۔ ہم ہیں نا اس کے لیے۔ نہیں، یہ خود کافی ہوگی اپنے لیے۔ میں اسے اتنا مضبوط بناؤں گا کہ کوئی اس کی جانب نگاہ غلط بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اس کی بات سن کر حریب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کا نام اس نے خود ہی حورم رکھا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل کا کمرہ گھر کے افراد سے بھر چکا تھا اور حورم کھلونے کی طرح کبھی کسی تو کبھی کسی کی گود میں جا رہی تھی۔ مجھے دے دو، میں سگا چاچو ہوں۔ اس نے شامیر کی گود سے اسے لینے کی کوشش کی، جس نے اسے مزید اپنے قریب کھینچا تھا۔ تو میں کیا سوتیلا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، دے ادھر۔ میں نے تو ایک بار بھی اسے گود میں نہیں لیا۔ اس نے زبردستی حورم کو اپنی گود میں لیا جب اچانک سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ آہن نے ڈر کر اسے واپس شامیر کو دیا، جسے اس نے رونے پر خود واپس آہن کو دے دیا۔ تو لے، تو سگا ہے نا، تو لے۔ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر کسوا نے آگے بڑھ کر خود ہی اسے اپنی گود میں لے لیا اور چپ کروانے لگی۔ میرا بیبی، میں تمہاری دادی ہوں، کسوا دادی۔ اسے گود میں لیتے ہی کسوا اس سے اپنا تعارف کروانے لگی، جس پر اس کے رونے میں مزید شدت آئی۔ دو ادھر۔ نہیں رہا بچی کو تمہاری شکل پسند نہیں آ رہی؟ آریان نے مصنوعی خفگی سے کہتے حورم کو اس کی گود سے لیا، جبکہ اس کی بات پر کسوا نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کی تو بڑی اچھی ہے نا، آپ کی تو مجھے دیکھ کر ڈر جائے گی۔ یہ بس میرا حوصلہ ہے جو زندگی گزار لی ان ڈاکو والی مونچھوں کے ساتھ۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے آریان اسے چپ کروانے لگا، جو تھوڑی ہی دیر میں چپ ہو چکی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر آریان نے فاتحانہ مسکراہٹ لیے کسوا کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر منہ بنا کر رہ گئی۔ میں اب بس اپنے ماہر کے بچوں کو گود میں لوں گی۔ اس کی بات سنی سب نے تھی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھوڑی تھے کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر پھر سے اسے گود میں لے لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ غصہ اترتے ہی اس نے واپس سے اسے اپنی گود میں لیا اور پھر سے اپنا تعارف کروانے لگی، جس کی فی الحال حورم کو تو سمجھ آنی نہیں تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی پہلی نظر اپنے قریب سوئی ایزا پر گئی، جو اس وقت سوئی ہوئی کوئی معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ ماہر نے مسکراتے اسے دیکھا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ نظریں اٹھا کر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور رات دیر تک باتیں کرنے کے باعث نہ تو صبح آنکھ کھلی تھی، نہ کسی نے ان کی نیند خراب کی تھی، اسی لیے آج اٹھنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو چکی تھی۔ ایزا چلو اٹھو، 12 بج گئے ہیں۔ ماہر نے اس کا گال سہلاتے اسے جگایا، لیکن وہ اس طرح بے سود پڑی تھی۔ ایزا اٹھو۔ اس کے دوبارہ پکارنے پر بھی جب ایزا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو وہ پریشانی سے اٹھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ سائیڈ سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے پانی کے چینٹے اس کے چہرے پر مارے، لیکن ہوش میں نہ آتے دیکھ کر بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پریشانی سے وہ سر کی پشت دیوار کے ساتھ ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل میں اس کے ساتھ صرف فریدہ اور وسیع موجود تھے، جبکہ باقی کے گھر کے افراد گاؤں میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک آ نہیں سکے تھے۔ لیکن فریدہ نے یہ اطلاع دے چکی تھی کہ ایزا کی طبیعت خراب ہے اور وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بےتابی سے پوچھا، جبکہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ میری زندگی کیسی ہے۔ ہاں، زندگی ہی تو بن گئی تھی وہ اس کی، اور اس کے بنا جینے کا اب ماہر شاہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کی ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ اس کی ڈیلیوری میں ابھی ٹائم تھا، اس لیے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر وہاں موجود وہ تینوں ہی پریشان ہو چکے تھے۔ آپ کی وائف پہلے ہی بہت زیادہ ویک ہے مسٹر شاہ، اور ان کی کنڈیشن اس وقت خراب ہے۔ ہم آپ کے بیبی یا بیوی میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ میری بیوی کو بچائیں، اس نے بنا لمحہ ضائع کیے کہا۔ وہ بچہ جس کی وجہ سے ایزا اس کی زندگی میں آئی تھی، اس وقت جیسے اسے تو وہ بھول ہی چکا تھا، اگر کچھ یاد تھا تو وہ بس ایزا۔ آپ کے ٹوئنز بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے یہ بات بتانا ضروری سمجھی۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے صرف میری بیوی چاہیے۔ اس کے چیخنے پر ڈاکٹر نے سہم کر جلدی سے اپنا سر ہلایا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ ماہر کی بات وہ سمجھ چکی تھی۔ بھیگی آنکھیں موندے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس وقت وہ دل میں اللہ کو پکار رہا تھا۔ جانتا تھا اس وقت اسے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی بری خبر سننے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے کتنی ہی دیر سے وہ یہاں بیٹھا تھا۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، جس کے اختیار میں سب کچھ تھا، اس سے وہ سب کچھ مانگ سکتا تھا، نہ اپنے بچے کی زندگی، اپنی بیوی کی زندگی، اور وہ مانگ رہا تھا۔ کب سے بیٹھا وہ دعا ہی تو مانگ رہا تھا۔
اور معافی بھی اپنے اس گناہ کی جو اس سے اس غلطی سے سرزد ہوئی تھی۔ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تجھے، اور تو یہاں چھپا بیٹھا ہے، ساحر نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ ہاسپٹل چلے ماہر؟ ہاسپٹل؟ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کیسی ہے، اس کے بچے کیسے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں ہاسپٹل، جہاں تیری بیوی کو تیری ضرورت ہے، جہاں جونیئر ساحر ماہر اپنے بابا سائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر ماہر نے بھی یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے بچے؟ ہاں، 2 ہیں اور بہت پیارے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا۔ ایزا، وہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر ماہر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب تک ٹھیک ہوگی جب اس کا شوہر اس کے پاس جائے گا اور اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر انہیں پیار کرے گا۔ اس کے کہنے پر ماہر نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور شکر بھرے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلے تھے۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ وہیں سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے اس کی سن لی تھی۔ کتنے پیارے ہیں یہ دونوں، اور بالکل ایک جیسے ہیں۔ میں تو کنفیوز ہو جاؤں گی کون چنو ہے کون منو۔ ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھائے مشال کبھی ایک کو پیار کرتی تو کبھی دوسرے کو۔ وہ تو جب سے ہاسپٹل آئی تھی ان دونوں کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ تم سے سنبھل نہیں رہے، ایک تو مجھے دے دو، میں تمہاری تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں، احاب نے اس کے قریب آ کر آفر کی، جس پر اس نے منہ بنا کر اپنا چہرہ موڑا۔ اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ اوقات سے واپس پیچھے چلا گیا۔ جب اسے کسی کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا جہاں کونے میں کھڑے شاہ میر اور ارحان اس کی طرف دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ یقیناً مشال کے اگنور کرنے پر وہ تب کر رہ گیا۔ ایزا، ان کا نام کیا رکھو گی؟ جو بھی رکھو، میں تو ایک کو چنو بلاؤں گی اور دوسرے کو منو۔ میں نے ابھی تک کوئی نام نہیں سوچا، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ اسے تو لگ رہا تھا ہوش میں آتے ہی اسے سب سے پہلے ماہر کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہاں وہ سب کے چہرے دیکھ چکی تھی سوائے ایک ماہر کے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے بے چینی سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جہاں ماہر کھڑا تھا بکھرے بالوں کے ساتھ ویران سے حلیے میں، لیکن چہرے پر ایک الگ سکون تھا۔ آ جائے ماہر سر، میں پوچھ رہی تھی آپ بچوں کے نام کیا رکھیں گے؟ اسے دیکھتے ہی مشال نے چہک کر پوچھا۔ ماہر نے ایک نظر مشال کی گود میں موجود ان دونوں ننھے وجود کو دیکھا۔ دل میں ایک سکون کی لہر دوڑی، لیکن انہیں گود میں لینے کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایزا کو دیکھا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ جی، اس نے نظر جھکا کر کہا، کیونکہ سب بڑوں کے سامنے ماہر کی اس حرکت پر شرم کے مارے اس کی نظریں بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ ماہر نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو مشال کی گود سے لیا اور بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اس نے نرمی سے ایک ایک کر کے ان دونوں کے نرم گال پر اپنے لب رکھے۔ ایک کا نام تو میں رکھوں گی، کسوہ نے اس کی گود میں سے ایک کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ آپ دونوں کے رکھ لے اماں سائیں۔ ہائے سچی؟ ماہر کے کہنے پر وہ تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں جما رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ موڑ کر اجازت طلب نگاہوں سے ایزا کو دیکھا۔ وہ صرف اس کے بچے تھوڑی تھے، ان بچوں پر ان دونوں کا برابر کا حق تھا، اس لیے ایزا سے پوچھنا ضروری تھا۔ جی آپ رکھ لیں اماں سائیں۔ ایزا کے کہنے پر اس نے خوش ہوتے دوسرے والے کو بھی ماہر کی گود سے لے لیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر سوچ کر قسمہ نے ان دونوں کے نام رکھ لیے، المیر شاہ اور ازمیر شاہ۔ شور شرابہ تو حویلی میں پہلے بھی رہتا تھا، لیکن اب تو ان تینوں کے بچوں کی وجہ سے وہ مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ تینوں اپنے ماں باپ کے پاس کم پائے جاتے تھے، کبھی وہ کسی کی گود میں ملتے تو کبھی کسی کی۔ اس وقت بھی حورم آئرہ کی گود میں موجود تھی، جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی۔ آئرہ کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ کھلکھلا ضرور رہی تھی اور اپنے دونوں گالوں میں پڑتے ڈمپلز کی بھرپور نمائش کر رہی تھی۔ اب خدا جانے یہ ڈمپلز اس نے کس سے چرائے تھے، دادا سے، پھپھو سے یا باپ سے؟ جو بھی تھا، لیکن یہ ڈمپل اس کی ہنسی کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ آئرہ کبھی کبھی بس اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ بچپن میں اتنی پیاری تھی تو پھر بڑی ہو کر اس نے کیا قیامت ڈھانی تھی۔ ازمیر اور المیر 1.5 ہفتے کے ہو چکے تھے، جبکہ حورم 1 مہینے کی ہونے والی تھی، لیکن وہ کافی زیادہ صحت مند تھی، جس کی وجہ سے وہ 3-4 ماہ کی بچی لگتی تھی۔ دن میں 1 مرتبہ لازمی آئرہ اس کی نظر اتارتی۔ ڈر لگتا تھا کہیں اپنی پوتی کو اس کی خود کی نظر نہ لگ جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عالم نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے اسے تو تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ عالم نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میرا بچہ کیا حال ہے؟ اس کے کہنے پر حورم کھلکھلا کر ہنسی، جیسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہو اور اسے اپنا حال سنا رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے بہت جلد تمہاری پھپھو بھی اس دنیا میں آنے والی ہیں۔
اس کے کہنے پر آئرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ توبہ ہے عالم، بچی کے سامنے تو یہ باتیں مت کریں۔ آئرہ تم تو ایسے کہہ رہی جیسے بچی کو میری باتیں کتنی سمجھ آ رہی ہیں، اور آ بھی رہی ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے اس کی پھپھو آنے والی ہیں۔ اس نے اپنی گود میں موجود حورم کو دیکھا جو اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے سے پورا تھوک میں بھر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر عالم نے منہ بنایا۔ گندی بچی۔ اس نے حورم کا ہاتھ اس کے منہ سے نکالا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اچھا جی، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اس ایپیسوڈ میں میرا گلا کافی زیادہ خراب تھا، تو پتہ نہیں کیسی ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ تو سردی زیادہ ہے جس کی وجہ سے گلا بار بار بیٹھ جاتا ہے مسلسل ریکارڈنگ کی وجہ سے، تو آپ لوگ ایڈجسٹ کر لینا، کوئی کمی پیشی ہو تو معاف کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔